मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज आपके सामने हमारी बहुत ही खूबसूरत किताब क्या आप वाक़ई पानी और रूह के वसीले से नए सिरे से पैदा हुए हैं? ये हमारी वो पहली किताब है जिसको दोबारा से न्यू वर्ज़न रिवाइज़्ड वर्ज़न में एडिशन किया गया है पिछले साल 2024 में। और इस किताब के ज़रिए से बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह की दी हुई निजात को हासिल किया और नए सिरे से पैदा होने में उन्हें मदद हासिल हुई। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि किस कदर हम बहुत से सालों तक गुमराही का शिकार रहे। हमने यीशु मसीह के खून को और उसकी सलीब को तो चूमा और पूजा, लेकिन यीशु मसीह के बपतिस्मा से और उसकी कुदरत से गाफिल रहे। तो लिहाजा फिलहाल तो ये किताब जो रिवाइज वर्जन है, यानी कि तरमीम शुदा एडिशन, सिर्फ इंग्लिश में मैसर है, लेकिन लगभग तकरीबन हमारी उर्दू में जो मैसर है किताब उसके साथ मिलती जुलती है। तो लिहाजा आप इस किताब को जो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं या अंग्रेजी ज़ुबान में जो है सुन सकते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा वो इस किताब को ज़रूर अपने पढ़ने के लिए डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट www.bjnewlife.org से ऑर्डर करें। अब इस किताब के अंदर जो ख़ास कुछ मज़मून हैं, मैं उनके मुतल्लिक आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले इसके अंदर यीशु मसीह के बपतिस्मे को बड़ी ही वज़ाहत के साथ और बड़ी ही डिटेल, बड़ी ही तफ़सीली, मुफ़स्सल तरीके से किताब मुक़द्दस के पुराने और नए अहदनामा की रोशनी से लेकर तारीख़ी एतबार से उनके हवाला जात देते हुए बयान किया गया है कि किस कदर यीशु मसीह का बपतिस्मा हमारी निजात के लिए ज़रूरी था। यीशु मसीह के बपतिस्मे ने ना सिर्फ़ हमारे गुनाहों को उठा कर ले गया, बल्कि सलीब पर उन्हें मिटाने के लिए हमारा अपना खून भी बहाया। और इब्रानियों का खत उसका 10 बाब और उसकी 10 आयत कहती है, उसके एक ही बार खून बहाने के वसीला से अब हमारे सारे गुनाह माफ होते हैं। तो यीशु मसीह जिसने दरिया यरदन में यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया, वो इतना अहम और जरूरी था जिसको लिए बगैर कभी भी हमारी निजात मुकम्मल नहीं हो सकती थी। उसकी वजह यह है कि दरिया यरदन में बपतिस्मा लेना यूहन्ना इस्तबागी से वो ऐन उस शरीयत के मुताबिक था जो एबार की किताब एक बाब की एक आयत से लेकर 4 आयत तक जैसे कि कफारे की कुर्बानी और सोतनी कुर्बानी अदा की जाती थी कि एक नर को लाकर जो बेऐब हो और जिस पर कोई कभी काम न जिसे लिया गया हो, कोई जो ना बीता हो, ऐसे जानवर को खुदावंद की हजूरी में लाया जाए जो नर हो, यंग हो, जवान हो और उसने कभी कोई काम किया ना हो, और वो खुदावंद के हजूर लाया जाए और उस पर कोई भी गुनाहगार अपने हाथों को रखने से, अपने गुनाह का इकरार करने से उस जानवर को मुजरिम ठहराए, उस जानवर पर अपने गुनाह ला दे और वो जानवर उसकी जगह कुर्बानी अदा करे। और वो कुर्बानी खुदावंद के हजूर तभी काबिल कबूल होती थी जब वो शख्स हैकल में ले जाकर या किसी काहिन के शख्स के सामने इन हाथों को रखने से, अपने गुनाहों के इकरार से और काहिन की शफायत से वो कुर्बानी आगे मंजूर होती थी। लिहाजा मेरे बहन भाइयों, यीशु मसीह का बपतिस्मा हमारी निजात के लिए और नए सिरे से पैदा होने के लिए बहुत ही जरूरी अंसर है। लिहाजा हम इसे दरगुजर नहीं कर सकते। इस किताब के अंदर जो हिस्सा जात हैं, वो एक पहला हिस्सा है, वो है पैगामात का, जिसमें 8 पैगामात हैं, जिसकी मैं आपको तशरीह करके या यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, वी मस्ट फर्स्ट नो हाउ अबाउट आवर सिंस टू बी रिडीम्ड। Gospel of Mark, chapter 7, verse 8 and 9, and verse 20 and 23. हमें पहले जानना है कि हम कैसे अपने गुनाहों से मखलसी हासिल कर सकते हैं।
یا ہمیں مل سکتی ہے۔ دوسرا حصہ ہے ہیومن بینگز آر بورن سینرز۔ ہم جتنے بھی انسان ہیں اور انسانی مخلوقات ہیں اس دنیا میں ابھی اور ہم سے پہلے، جو ہر روز اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہر روز دنیا میں جو پیدا ہوتے ہیں، وہ سب کے سب انسان پیدائشی گناہ گار ہیں۔ ہمیں کوئی گناہ کرنا سکھاتا نہیں، ہماری جبلت میں، ہماری خصلت میں، ہماری نسل میں گناہ کرنے کی عادت ہے، گناہ کرنے کی لت ہے، گناہ کرنے کی صفت ہے، یا جو بھی آپ اسے نام دیں، یہ چیز آٹومیٹکلی ہماری زندگی میں ٹریگر ہوتی ہے۔ تیسرا پیغام اس میں، وی if we do things by the law, can it save us؟ کیا ہم قانون اور شریعت کے مطابق اگر زندگی بسر کریں تو کیا ہمیں نجات ملے گی؟ اس کے لیے حوالہ جو یہاں درج ہے وہ لوکا کی انجیل 10 باب اس کی 25 سے 30 آیت۔ بہت ہی عمدہ یہ پیغام ہے ریورنڈ پال سی جون کی طرف سے، آپ ضرور اس کو پڑھیں۔ اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیکودیمس جو شرح کا عالم تھا، اور اس نے کہا کہ میں تو شروع سے، بچپن سے تمام شریعت پر عمل کرتا آیا ہوں اور کسی بات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، کیونکہ اس میں اپنی خودی کا انکار کرنا، اپنی راست بازی پر انحصار نہ کرنا، اپنی کسی قابلیت پر بھروسہ نہ کرنا ہی خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ سکھاتا ہے کہ آپ مسلسل اور مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کی دی ہوئی نجات پر، جو پانی روح کی خوشخبری سے ملتی ہے، بھروسہ اور ایمان رکھیں، کہ اس کی محبت ہی ہمیں سنبھالتی ہے، بچاتی ہے۔ اسی طرح سے پھر چوتھا پیغام ہے اٹرنل ریڈیمپشن، یوحنا کی انجیل 8 باب اس کی 1 سے 12 آیت۔ مخلصی، ابدی مخلصی، گناہوں سے مکمل طور پر چھٹکارا۔ اس نے کہا تو میں نے تمہارے گناہ ایسے مٹا دیے جیسے کالے بادلوں کو آسمان سے ہٹاتا ہے خدا۔ اس نے ہمیں پاک کیا ہے۔ جب خداوند ہمیں پاک کرتا ہے، جب وہ ہمیں راست بازی دیتا ہے، تو کون ہمیں مجرم ٹھہرا سکتا ہے؟ اس لیے اس نے ڈاکو کو کہا جو صلیب پر ساتھ لٹکا ہوا تھا، اس نے کہا آج ہی میرے ساتھ تو فردوس میں ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے جو ہماری راست بازی ہے۔ اگر جس نے یسوع مسیح کو صحیح طریقے سے قبول کر لیا اور ایمان لے آیا، اس کی نجات حتمی ہے، اس کی نجات پرفیکٹ ہے، اور وہ خدا کے ساتھ جا کر رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے نوح کی کشتی میں ہوا تھا، اس نے خداوند کی باتوں پر اور اس کے کلام پر یقین کیا، اور وہی کلام مجسم ہو کر آج ہمارے درمیان آیا ہے، وہ یسوع مسیح ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور باپ کے دائنے ہاتھ جہاں بیٹھا ہے، تو جو کوئی اس کی دی ہوئی نجات پر ایمان لاتا ہے، وہ ہرگز موت کو پھر نہ دیکھے گا، وہ گناہوں سے بری ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں، کیونکہ نجات ہماری ہو چکی ہے۔ اب ہم چاہے جتنے گناہ کریں، کیونکہ خدا ہماری روح کی نیت اور ہمارے دلوں کو، ارادوں کو پرکھتا اور جانتے ہیں، کیونکہ اس کا کلام ہماری روح جان بدن میں سے گزر جاتا ہے۔ دو دھاری تلوار ہے، وہ بند بند اور گودے گودے کو جانتا ہے، اس لیے ہم خداوند کو چیٹ نہیں کر سکتے، رائٹ؟ پھر اس کے بعد پیغام نمبر 5 ہے بیپٹزم آف جیزس اینڈ اٹونمنٹ آف سن۔ یسوع مسیح کے بپتسمہ اور کفارے کو موازنے کے طور پر اس چیپٹر میں دکھایا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے۔ آپ ضرور اس کو دیکھیں، اور اس کا مین جو بنیادی جو واقعہ ہے، جو انتہائی خوبصورت واقعہ ہے، جہاں پر تثلیث اور خدائے ثالوث کھل کر بائبل میں سامنے آتے ہیں، وہ متی کی انجیل 3 باب اور اس کی 13 سے 17 آیت میں، جہاں ہم باپ بیٹے روح القدس کی تثلیث کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں ان چند آیات میں۔ پھر اس کے بعد پیغام نمبر 6 ہے جیزس کرائسٹ کیم بائی واٹر بلڈ اینڈ اسپرٹ، جو کہ پہلا یوحنا کا خط 5 باب اس کی 1 سے 12 آیت پر منید ہے، اور اس میں مکمل طور پر بتایا گیا ہے کہ ہم فقط پانی اور خون، صرف ہم فقط پانی سے نہیں، بلکہ پانی اور خون
دونوں سے بچے ہیں، اور جس کی گواہی روح دیتا ہے۔ تو اس پیغام میں بھی آپ کو بہت برکت ملے گی، اور آپ خداوند کے قریب ہوں گے۔ اور پھر پیغام نمبر 7 ہے، یسوع کا بپتسمہ از دی اینٹی ٹائپ آف سیلویشن۔ The baptism of Jesus is anti-type of salvation for sinners. First Peter chapter 3 verse 20 to 22. یسوع مسیح کا بپتسمہ اسی پانی کا مشابہ ہے جو نوح نے کشتی کے دوران دیکھا۔ اس پیغام سے بھی آپ کو خداوند کے قریب آنے کی اور اپنی نجات کو پانے کی بہت ہی اچھی آپ کو راہ دکھے گی۔ اور پھر اس کے بعد آخری پیغام ہے دا گاسپل آف دا ابنڈنٹ اٹونمنٹ، بے انتہا کفارہ، بے انتہا کفارہ، پوری نسل انسانی کا کفارہ، پوری مخلصی ہماری اسی میں چھپی ہے، یسوع مسیح کی دی ہوئی خوشخبری میں۔ جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے گا وہ آگ میں جھونکا جائے گا۔ جو ڈالی مجھ میں پیوستہ رہتی وہ سدا پھل لاتی ہے، جو ڈالی مجھ میں پیوستہ نہیں رہتی وہ آگ میں ڈالی اور جھونکی جاتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جو ڈالی شریعت میں پیوستہ رہتی ہے، وہ ڈالی جو موسیٰ کو فالو کرتی ہے، وہ شریعت جو بڑے بڑے نبیوں اور اپنے اسکالرز کو فالو کرتی ہے، چرچز کی پالیسیز کو فالو کرتی ہے۔ اس نے کہا جو ڈالی مجھ میں پیوستہ رہتی ہے، میری دیوی خوشخبری میں، میری دیوی نجات میں، میری دیوی گناہوں کی معافی اور جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر جو ایمان لائے گا وہی نجات پائے گا۔ تو میرے بہن بھائیو، اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور اپنی حقیقی معنوں میں پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوں۔ آمین۔